السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تجوید کے بیس کورس میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے اور ایک نیا لیسن لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کا جو لیسن ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے مخارج کا لیسن۔ مخارج میں اکثر و بیشتر ہم غلطیاں کرتے ہیں۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر زیادہ جو غلطیاں ہوتی ہے وہ مخارج کو ہم صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اس لیسن کو میں کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا، کئی پارٹس بنیں گے اس کے۔ تو آج کا جو پارٹ ہے، اس کا پہلا پارٹ، تو اس میں ہم حروف مدہ جو ہم نے ریسنٹلی پچھلے والے لیسن میں ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے، ان کا مخرج کیا ہے، وہ کہاں سے نکلتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حروف حلقیہ جو ہیں وہ کہاں سے اور کیسے نکلتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ان کو۔ انشاءاللہ ان حروف کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان۔ تو مخرج کے معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جو حرف جہاں سے نکلتا ہے، جس جگہ سے نکلتا ہے، اس جگہ کو اس حرف کا مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ۔ تو مخرج واحد ہے، اس کی جو جمع ہے وہ مخارج ہے، اور یہ جو 29 حروف ہیں یہ 17 جگہوں سے نکلتے ہیں۔ 29 حروف کے لیے 17 مخارج ہے جہاں سے یہ 29 حروف نکلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ 3 حروف ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کو حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں اور حروف جوفیہ بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا مخرج یہ ہے، آسان ہے، بہت آسان ہے کہ یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے پڑھے جائیں گے؟ دیکھیے، ہم نے الف اور حمزہ میں جو فرق ہے وہ ڈسکس کیا ہے لاسٹ لیسن میں۔ اس میں نے یہ بولا تھا کہ الف خالی ہوتا ہے، الف مدہ جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے اور اس سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الف لکھا ہوتا ہے لیکن اس پہ کوئی حرکت آتی ہے یا سکون آتا ہے، لکھا جاتا ہے، تو اس حالت میں وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک۔ جب اب الف پہ کوئی حرکت آ گئی، اب وہ حمزہ بن گیا، اور حمزہ کا الگ مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ اب بظاہر وہ لکھا ہے الف، لیکن حرکت کے آنے کی وجہ سے اب وہ حمزہ بن جائے گا، تو اب اس کا مخرج بھی چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ اس الف کی بات کر رہے ہیں جو خالی ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، الف مدہ کی بات ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا میں جو ذال کے بعد الف ہے وہ الف مدہ ہے، پہلا جو الف لکھا ہے ادھر وہ حمزہ ہے، حرکت کے آنے کی وجہ سے وہ حمزہ بن گیا۔ اب ذال کے بعد جو الف ہے وہ مدہ ہے، اس کا مخرج یہی ہے کہ وہ خلا سے نکلتا ہے، منہ کے خالی حصے سے وہ نکلتا ہے، یعنی نہ دانت آپس میں ٹچ کریں گے، نہ زبان کسی کے ساتھ اندر سے ٹچ کرے گی، وہ بالکل خلا سے آواز نکلتی ہے۔ جیسے یہ جو آ کی آواز نکلتی ہے، پہلے ذال کا مخرج ہے، ٹھیک ہے، ذال کو الگ سے پڑھنا ہے، پھر جو آ کی آواز نکلتی ہے نا، اس کا یہی مخرج ہے کہ وہ آ جو ہے وہ خلا سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد واو مدہ بھی ویسے ہی خلا سے نکلتا ہے، جیسے پڑھتے ہیں قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا۔ قالوا، لو جو ہے وہاں واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو او کی آواز نکلے گی وہاں پہ، تو وہ او کی آواز خلا سے نکلے گی، ٹھیک ہے۔ قالوا او، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یا مدہ بھی ویسے ہی خلا سے نکلتا ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابی میں وہ جو یا ہے وہ یا مدہ ہے، تو یہ اس کی آواز جو ای کی آواز نکلے گی وہ خلا سے نکلے گی۔ تو یہ 3 حروف آسان ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، جو کہ خلا، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حروف حلقیہ یہ 6 حروف ہے۔ ان کو حروف حلقیہ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ 6 کے 6 حروف جو ہیں گلے سے نکلتے ہیں۔ اگر ہم حلق کے 3 حصے کریں، نچلا والا حصہ، درمیانی والا حصہ اور اوپر والا حصہ، نچلے والے حصے کو اقصائی حلق کہتے ہیں
وہاں سے 2 حروف ان میں سے نکلتے ہیں، درمیانی والے حصے کو وسط حلق کہتے ہیں، وہاں سے اور 2 حروف نکلتے ہیں، اور اسی طرح اوپر والے حصے کو ادنا یا حلق کہتے ہیں، وہاں سے اور 2 حروف نکلتے ہیں۔ تو ہم نچلے والے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ تو پہلے حمزہ ہا جو ہے وہ نچلے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ ان کی آواز تھوڑی سی باری جیسی نکلتی ہے، جیسے پڑھتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ جو حمزہ ہے وہ نچلے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہا بھی، جو ہا چھوٹی والی ہا ہے، ہم، ایسے تھوڑی باری سی آواز، ٹھیک ہے۔ تو یہ نچلا والا حصہ، وہاں حمزہ اور ہا وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ پھر درمیانی والا حصہ وسط حلق، وہاں سے اور 2 حروف نکلتے ہیں، عین اور حا، عین اور حا۔ عین، اعوذ یا عالمین، الحمد للہ رب العالمین، عالمین، ٹھیک ہے۔ عالمین نہیں پڑھنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں نکالنی ہے، عین کی آواز تھوڑی اس میں پریکٹس کی زیادہ ضرورت ہے۔ عالمین، عالمین۔ اسی طرح حا بھی ادھر ہی سے نکلتا ہے، الحمد، الحمد، الحمد نہیں پڑھنا ہے، الحمد للہ، الحمد، یہاں سے حا عین، حا عین، حا عین۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اور 2 جو حروف ہیں، یعنی غائن اور خا۔ غائن اور خا اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، حلق کا جو اوپری والا منہ کی جانب والا حصہ ہے وہاں سے غائن اور خا ادا ہوتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب، غائن یہاں سے، ٹھیک ہے، غائن، 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 غائن۔ خا بھی ویسے ہی، خا، من شر ما خلق، خلق، خ ایسے، خا، ٹھیک ہے، خا یہاں سے، خا۔ تو حمزہ ہا نچلے والے حصے سے، عین حا درمیانی والے حصے سے، غائن خا اوپر والے حصے سے۔ یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے حروف مدہ اور حروف حلقی جو ہیں ہم نے کور کیے۔ تو ان کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، خاص طور پہ جو حروف حلقیہ ہیں ان میں زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان حروف حلقی میں بھی عین اور حا جو ہیں ان میں زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ عین کی آواز ہم اکثر حمزہ سے ملا کے ہم اس کو ایک جیسا پڑھتے ہیں، اور حا کی آواز ہم چھوٹی والی ہا سے ملا کر ہم ان کو ایک جیسے پڑھتے ہیں۔ تو ان کی آواز الگ الگ نکلتی ہے، ان کا مخرج بھی الگ ہے، اور ان کی آواز بھی الگ الگ نکلنی چاہیے۔ تو ان کی بہت زیادہ پریکٹس کریں گے آپ، تب جا کے یہ ٹھیک ہوں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم آج کا لیسن جو ہے اس کا پہلا پارٹ یہ یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن لے کے میں آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔